بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء واشرف المرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان إلی یوم الدین اما بعد عن علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ قال اذا كانت لك 100 درهم وحال عليها الحول جناب علی رضی اللہ عنہ کی یہ حدیث جو سنن نبی داود میں 1573 نمبر ہے، فرماتے ہیں کہ جب تمہارے پاس 200 درہم چاندی ہو اور اس پر سال گزر جائے تو اس پر 5 درہم وہ زکوٰۃ بنے گی، اور اسی طرح جب تیرے پاس 20 دینار ہوں سونا اور ان پر سال گزر جائے اس میں جو نصف دینار زکوٰۃ جو ہے وہ عائد ہوگی۔ اور یہ حدیث جو ہے، یہ قول تو جناب علی رضی اللہ عنہ کا، لیکن یہ مرفوعاً بھی، یعنی یہ بات جناب علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ امیر المومنین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کو مرفوعاً بھی بیان کرتے ہیں۔ سنن نبی داود حدیث کا نمبر 1573۔ شیخ البانی رحمہ اللہ اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ تو انتہائی معزز و محترم سامعین و ناظرین گرامی قدر، آج کے اس مختصر وقت میں زکوٰۃ کا جو نصاب ہے اس کو زیر بحث لانا مقصود ہے، تاکہ تمام مسلمان جو صاحب نصاب ہیں وہ علی وجہ البصیرت صحیح طرح سے زکوٰۃ کی ادائیگی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس حق کو وہ ادا کرنے والے بن جائیں۔ تو یہ جو جناب علی رضی اللہ عنہ کا یہ قول جو کہ مرفوع حدیث ہے، اس میں جو نصاب کو واضح کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے سونا، اس کا نصاب کیا ہے؟ اس کا نصاب جو صحیح حدیث میں بیان ہوا ہے وہ 20 درہم 20 دیناراً 20 دینار ہیں، اور 1 دینار جو ہے اس کا اگر وزن نکالا جائے موجودہ حساب سے تو وہ تقریباً ان 20 دینار کا 85 سے 90 گرام کے درمیان یہ وزن بنتا ہے۔ اس کو موجودہ جو وزن ہے اس کے حساب سے سونے کا جو نصاب ہے زکوٰۃ کا وہ 7.5 تولے 7.5 تولے، اور 1 تولہ 12 ماشے کا ہوتا ہے، اور 1 ماشا 1 گرام کے برابر ہے تقریباً۔ تو اگر 7.5 تولے کو گرام میں تبدیل کیا جائے تو یہ بنتا ہے 90 گرام۔ تو 90 گرام سونا یعنی 7.5 تولے سونا کسی کی ملکیت میں ہو اور اس پر سال پورا گزر جائے، یعنی ملکیت میں آنے کے بعد اس پر سال پورا گزر گیا ہے،
تو پھر اس پر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ تو سونے کا جو نصاب ہے زکوٰۃ کی ادائیگی کے حوالہ سے وہ 7.5 تولے سونا ہے۔ اس سے کم ہوگا تو اس شخص پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ اگر پورے 7 تولے ہے تو پھر بھی زکوٰۃ واجب نہیں، ہاں وہ صدقہ نفلی طور پر کرنا چاہے تو وہ بہت اچھی بات ہے۔ تو سونے کا جو نصاب ہے وہ 7.5 تولے ہے۔ اس سے کم ہوگا تو اس شخص پر، وہ مرد ہو یا عورت، اس کی ملکیت میں 7 تولے، 6 تولے، 5 تولے، تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ 7.5 تولے یہ کم از کم، یعنی جو نصاب کا آغاز ہے، اس سے اوپر جتنا بھی ہوگا، اگر اس کے پاس 10 تولے ہے، 20 ہے، 50 ہے، 100 تولہ سونا ہے، تو پھر وہ پورے 100 کے 100 تولے سونا کی زکوٰۃ ادا کرے گا۔ یہ یہاں مغالطہ ہے۔ بہت سارے دوست احباب جو ہیں وہ سوال بھی کرتے ہیں اور ان کے ذہن میں یہ شاید بیٹھی ہوئی ہے کہ جو نصاب ہے 7.5 تولے، اگر کسی کے پاس 10 تولے ہے، 20 ہے، تو 7.5 تولے یہ نکال کے باقی اوپر والے کی زکوٰۃ دینی نہیں۔ ایسی بات ہرگز نہیں ہے۔ یہ 7.5 تولے تو نصاب ہو گیا، یعنی ایسا شخص اس پر زکوٰۃ واجب ہو جائے گی جب اس پر سال پورا گزر گیا۔ تو اس کا یہ معنی ہرگز نہیں ہے کہ 7.5 تولے کو زکوٰۃ کے مال میں سے منہا کر کے نکال کر باقی کی زکوٰۃ دینی ہے، نہیں۔ 10 تولے ہے، 8 تولے ہے، 9 ہے، تو پھر وہ پورے کے پورے 9 تولے کی، پورے کے پورے 10، پورے کے پورے 100 تولے کی زکوٰۃ ادا کرے گا۔ اس میں سے 7.5 تولے نکال نہیں لے گا۔ اسی طرح چاندی جو ہے دوسری جنس، اس کا جو نصاب ہے وہ 52.5 تولے، اس کا جو نصاب ہے وہ 52.5 تولے مقرر ہے۔ ان 200 درہم کا جو وزن ہے وہ 52.5 تولے بنتا ہے۔ تو 52.5 تولے چاندی کسی کے پاس ہو اور اس پر سال پورا گزر جائے اس کی ملکیت میں آئے ہوئے، تو پھر اس پر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ اور اب تیسری چیز جو ہمارے معاشرہ میں، یعنی وہ زیادہ تر جو کرنسی نوٹ ہیں، کاغذی جو نوٹ کرنسی ہے روپے کی شکل میں یا دیگر ممالک کے اندر جو کرنسی رائج ہے اس کے حساب سے، تو ہمارے ہاں جو روپیہ چلتا ہے کرنسی، تو کرنسی کتنی ہو کم از کم تو اس شخص پر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ تو یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ جو کرنسی کا نصاب ہے، روپے کا جو نصاب ہے، نقدی اور کیش کا جو نصاب ہے، اس کے لیے معیار سونا نہیں ہے، اس کے لیے چاندی معیار ہے۔ یعنی 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر کسی کے پاس اگر روپیہ نقد کیش موجود ہے اور اس پر سال گزر گیا ہے، تو پھر اس پر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی، وہ زکوٰۃ ادا کرے گا۔ اب سونا کیوں نہیں؟ اس لیے کہ جس مقصد کے تحت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مالدار لوگوں پر زکوٰۃ کو فرض کیا ہے، وہ ہے معاشرے کے نادار اور مستحق اور ڈیزرونگ پرسنز، ان کی ضروریات کو پورا کرنا۔ اور اگر سونے کو معیار بنایا جائے نقدی اور کیش کے نصاب کے لیے، تو یہاں یہ بات ذہن میں رکھیں کہ 7.5 تولے جو کتنی اس کی قیمت موجودہ دور میں وہ لاکھ روپے کے قریب تولہ چل رہا ہے، تو یہ 7.5 لاکھ روپیہ کسی کے پاس آ جائے اور وہ اس پر سال پورا گزر جائے اور وہ اس کی ضرورت سے زائد ہو، پورا سال وہ 7.5 سے کم نہ ہو، پھر اس پر جا کر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ تو اس طرح تو زکوٰۃ کے جو نیٹ ورک ہے اس سے یعنی تقریباً 89% لوگ نکل جائیں گے،
یعنی 7.5 لاکھ روپیہ کسی کے پاس آئے اور وہ پورا سال وہ بچت کے طور پہ پڑا رہے، اس کی ضرورت سے زائد پڑا رہے، اور پھر جا کے سال کے بعد اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی تو وہ ادا کرے گا۔ اور اگر اس نے اس میں سے کچھ خرچ کر لیا اپنی ضرورت کے تحت تو وہ جب کم ہوگا 7.5 سے تو کیا ہوگا، نصاب کم ہو گیا، لہٰذا زکوٰۃ کی وجوب کا وجوب اور فرضیت ختم ہوگی۔ تو اگر سونے کو بنائیں تو وہ 98% لوگ زکوٰۃ نہ دینے والوں میں شامل ہو جائیں گے، اور جو مستحق اور غریب اور نادار لوگ ہیں معاشرے کے، ان کی ضروریات کو پوری کرنے کے لیے جس مقصد کے تحت، یعنی بیلنس کرنے کے لیے، معاشرے کے معاشی نظام کو بیلنس کرنے کے لیے زکوٰۃ کو جو فرض کیا گیا تو وہ حکمت وہ ختم ہو جائے گی۔ تو اس لیے چاندی جو ہے وہ نصاب ہے نقدی کے لیے، کیش کے لیے۔ 52.5 تولے چاندی کی جو قیمت ہے موجودہ دور میں اس رمضان میں، وہ آپ بازار سے پتہ کر سکتے ہیں پر تولہ کتنی ہے، اور اس کو 52.5 سے آپ ضرب دے کے جتنی قیمت بنے گی وہ کیش اور نقدی جو ہے اس کا نصاب ہوگا۔ اور 52.5 تولے چاندی کی جو قیمت ہے اس رمضان میں تقریباً 46,500 روپیہ مقرر کی گئی ہے۔ 46,500 روپیہ یہ 52.5 تولے چاندی کی قیمت ہے، اور یہی نقدی کا نصاب ہے، کیش کا نصاب ہے۔ تو جس انسان کے پاس 46,500 روپے پچھلے رمضان میں، مثال کے طور پر کوئی مہینہ خاص نہیں کیا اسلام نے زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے، جب کسی کا سال پورا ہو وہ اسی وقت اس کے بعد زکوٰۃ دینے پر پابند ہے۔ تو کسی کے پاس مثال کے طور پچھلے رمضان میں 46,500 روپیہ تھا اور اس کی ضرورت سے زائد تھا، اور اس رمضان میں بھی وہ 46,500 اس کے پاس جمع موجود ہے بچت کے طور پر، اس کی ضرورت سے زائد، ایسے انسان پر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ ایسے انسان پر زکوٰۃ جو ہے وہ فرض ہوگی اور اس کا نصاب پورا ہو گیا۔ اور اس سے اوپر جتنے بھی ہوں، یعنی 46,500 یہ کم از کم ہے، یہاں سے نصاب زکوٰۃ کا سٹارٹ ہوتا ہے، اس کا آغاز ہوتا ہے۔ اوپر جتنے بھی ہیں وہ لاکھ ہے، 2 لاکھ، 4 لاکھ، 10 لاکھ، 15 یا 20 یا 50 لاکھ اس کے پاس پڑا ہوا ہے اور سال اس پہ گزر گیا ہے، تو اب وہ اس رمضان میں جو ہے وہ زکوٰۃ ادا کرے گا۔ اب 46,500 جو نصاب ہے، اس سے اگر کم کسی کے پاس 40,000 پڑا ہوا ہے، 45,000 روپیہ کسی کے پاس پڑا ہوا ہے، سال گزر گیا ہے، تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اور پھر پر کسی کے پاس 50,000 روپیہ اگر پڑا ہوا ہے تو اس کی جو سال کے بعد زکوٰۃ بنتی ہے وہ 1250 روپیہ، یعنی 1,250 روپے 2.5% کے حساب سے، یعنی زکوٰۃ کا جو نصاب ہے وہ دینے کا جو نصاب ہے وہ 2.5%، زکوٰۃ کا جو نصاب ہے وہ یعنی 7.5 تولے سونا، 52.5 تولے چاندی، اور کیش جو ہے وہ ہر رمضان اس کا حساب کرنا پڑے گا۔ تو وہ 52.5 تولے چاندی کی جو قیمت اس رمضان یا جس مہینے میں وہ زکوٰۃ دینا چاہتا ہے وہ پڑی ہوگی اس کے پاس، تو وہ 52.5 تولے چاندی کے برابر جو کیش ہے یہ اس کا نصاب ٹھہرے گا۔ اب زکوٰۃ دینی کتنی ہے؟ وہ 2.5%، یعنی 100 میں سے 2.5 روپے، 1000 میں سے 25 روپے، یعنی جو بنتا ہے۔ لیکن کسی کے پاس 50,000 روپیہ ہے تو اس پر 1,250 روپے زکوٰۃ بنے گی، اور اگر کسی کے پاس لاکھ روپیہ ہے تو وہ 2,500 یعنی 2,500 روپے زکوٰۃ بنے گی۔ تو اس طرح وہ ہر لاکھ روپے کی 2,500 روپیہ زکوٰۃ ادا کرے گا اور نکالے گا۔ تو یہ اختصار کے ساتھ جو ہے وہ 3 جو جنسیں ہمارے ہاں مروج ہیں اور عام طور پہ لین دین ان میں ہوتا ہے، اس کا جو نصاب تھا وہ قرآن و سنت کی روشنی میں وہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، تاکہ زکوٰۃ کی ادائیگی جو ہے وہ دوست احباب کے لیے آسان ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی ہمیں جو ہم میں سے اہل ایمان اور اہل اسلام صاحب نصاب ہیں وہ اللہ رب العزت کے اس حق کو اپنے مالوں کے اندر جو موجود ہے وہ اس کو فوری طور پہ ادا کریں، نکالیں، اللہ کے محبوب اور مقرب اور تقوی والے بندے
بن سکیں اور قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت کے مستحق ہو سکیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.